بھٹی صاحب ایک سوال یہاں پہ اٹھتا ہے، جس طرح ابھی جھگڑا صاحب فرما رہے تھے کہ اگلے ایک دو سال بڑے مشکل ہیں، اور یہ بات تو میاں نواز شریف صاحب خود بھی یہ کہہ چکے ہیں، لیکن اس طرح ایک باہر کے بندے کو لا کے خزانے کی چابی پکڑانا، کل کو جب ایک مشکل فیصلے ہوں گے اور آئی ایم ایف کہے گی، ظاہری بات ہے ٹیکسز کے حوالے سے اور چیزوں کو مہنگا کرنے کے حوالے سے آئی ایم ایف کہے گی، مسلم لیگ نون اس کے بعد اسے اون کرے گی کہ ہاں جی نہیں یہ جو کچھ بھی ہے بندہ ہمارا ہی ہے، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، یا وہ کہہ دے گی کہ نہیں جناب ہمارا تو تعلق کوئی نہیں، یہ آپ جانیں اور یہ اورنگزیب صاحب جانیں؟ سب سے پہلے تو رمضان مبارک پوری قوم کو، سب کو، اور اس بار کہنا یہ ہے اپنی پوری قوم سے کہ خدا کے لیے مصنوعی مہنگائی نہ کیجیے گا، ذخیرہ اندوزی نہ کیجیے گا، ملاوٹ نہ کیجیے گا، اور بہت مشکل وقت میں ہے قوم، مہنگائی، بے روزگاری اور غربت میں۔ خدا کے لیے اپنے ارد گرد نظر ماریں اور عزت اور وقار کے ساتھ جو مستحق ہیں ان کی ہیلپ ضرور کیجیے گا۔ یہ برکتوں کا مہینہ ہے، اللہ آپ سب کی عبادتیں قبول کرے۔ آمین۔ دوسری بات یہ ہے بھائی جان، اورنگزیب صاحب سنا ہے ان کو شہریت دی جا رہی ہے، اور سنا ہے کہ وہ 3 کروڑ کی نوکری اور ڈچ شہریت چھوڑ کے آئے ہیں۔ اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، ورنہ پورا ملک، میں کہتا ہوں کہ امریکہ مرد آباد ریلی میں اگر ویزا کھل جائے تو سارے سٹیج تک خالی ہو جائے، چلے جائیں، پورا ملک باہر ہی جا رہا ہے۔ اب اس کی ایک تو یہ اورنگزیب صاحب، دوسرا مجھے جو خوف آ رہا ہے اور پریشانی ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کی ملک کے مسائل دیکھیں، ملک جن حالات میں ہے وہ دیکھیں، اگر ہم سیاسی عدم استحکام، نفرت، تقسیم، مینڈیٹ، چوری شدہ مینڈیٹ، فارم 45، فارم 47، مخصوص نشستیں، پی ٹی آئی، اس کو سائیڈ پہ بھی رکھیں، تو اگر ہم صرف یہ مسائل دیکھیں اپنے ملک کے، معیشت کے، گورننس کے، پرفارمنس کے، تو آپ مجھے یہ ٹیم جو چنی گئی ہے، جو شہباز شریف صاحب نے 19 رکنی ٹیم چنی ہے، میں تو خوف آ رہا ہے مجھے کہ اسحاق ڈار صاحب کو خارجہ تھما دیا گیا ہے۔ اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس وقت جو ساری جنگیں خارجہ امور فرنٹ پہ لڑی جا رہی ہیں، اس میں پہلے 16 مہینے ہم نے بلاول کو بھگتا، اور بعد میں پتہ چلا کہ 56 دورے کرنے والا بلاول تو انڈر ٹریننگ تھا، اور پھر اس جام کمال کو تجارت دے دی ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ جام کمال صاحب تجارت میں کتنے ایکسپرٹ ہیں۔ خالد مقبول صدیقی کی پہلے بھی ہم کہتے تھے پی ٹی آئی کے دور میں، اور اب پھر آئی ٹی یا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی دے دی ہے، مجھے نہیں پتا چلا وہ اس میں کیا کمال دکھائیں گے۔ رانا تنویر صنعت و پیداوار، اب مجھے نہیں پتا کہ رانا صاحب کتنے ماہر ہیں صنعتوں میں، کتنی وہ صنعتیں بند پڑی ہوئی چلا پائیں گے، کتنی پیداوار ہماری ہوگی۔ ریاض پیرزادہ کو ہاؤسنگ دے دی گیا، آپ اندازہ کریں ریاض پیرزادہ صاحب کیا کریں گے۔ اویس لغاری صاحب کو جو قرضوں میں اور خسارے میں ڈوبا ریلوے تھما دیا گیا ہے، اب مجھے نہیں پتا کہ وہ ریلوے کے کتنے بڑے ایکسپرٹ ہیں۔ سالک حسین کو سمندر پار پاکستانیز اور اوورسیز پاکستانیز اور انسانی حقوق تھما دیا گیا ہے۔ اب مجھے نہیں، میں حیران ہوں کہ سالک صاحب کا اس سے کیا تعلق بنتا ہے۔ علیم خان صاحب نجکاری ان کو تھما دی گئی، اور آج چیمہ صاحب جو بڑے خوش نصیب ہیں کہ وہ پی ڈی ایم 1 میں بھی تھے، نگران میں بھی تھے، اب پی ڈی ایم 2 میں بھی ہیں، تو وہ اقتصادی امور ہیں۔ تو ایک تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس طرف کیا ہو رہا ہے، یہ وزارتیں اور ان کے لوگ اور ان کی وزارتیں اور ٹارگٹس۔ بھٹی صاحب میرا ایک سوال ہے، ایک سوال لے لیں، آپ نے سب کے نام لے دیے سر، میرا تو ایک بیسک سوال ہے، اس کے بعد ڈاکٹر طارق فضل چوہی صاحب بھی اس کا جواب دیں۔ سر نواز شریف صاحب کو کیوں نہیں استعمال کیا گیا؟ نواز شریف صاحب کا ایکسپیرینس ہے، سابق وزیر اعظم ہے، سابق وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، پر گورننس کا بڑا ان کا ایکسپیرینس ہے، انہوں نے وزیر اعظم تو چلے نہیں بنایا، لیکن ان سے اور کچھ نہیں تو ایک سینئر مطلب خارجہ کی اگر آپ ان کو دے دیتے، نواز شریف صاحب کو دے دیتے، یا خزانے کی چابی آپ ان کو دے دیتے، وہ تو وزیر خزانہ بھی رہ چکے ہیں پنجاب کے اندر اور بڑا اہم پورٹ فولیو رہا ہوا ہے، تو آخر ان کے ایکسپیرینس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا گیا؟ میرا خیال ہے کہ ایک تو گو کہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب ہی سارا کچھ مانیٹر کریں گے، لیکن ہمیں پتہ ایکسپیرینس بتاتا ہے کہ جب پی ڈی ایم 1 ختم ہوئی تو نواز شریف صاحب کو کہا گیا کہ اتنی بدترین آپ کی حکومت گزری، انہوں نے کہا کن کی حکومت؟ ہماری حکومت تو تھی نہیں، میری حکومت تو 2017 میں ختم ہو گئی، تو ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب یہ بھی کہہ دیں کہ یہ بھی میری حکومت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب خزانہ کے وزیر خزانہ اس عمر کے اس حصے میں اور اس سطح پر آ کر نہ بننا چاہیں، یا خارجہ امور میں نہ بننا چاہیں۔ ویسے نواز شریف صاحب نے 4 سال، جب آخری 4 سال سے خارجہ امور اپنے پاس ہی رکھی تھی،
تو اب لیکن یہ ٹیم دیکھ لیجئے، میری دعائیں ہیں کہ کیونکہ یہ ملک ان کا بھی ہے میرا بھی ہے، ہم نے ساروں نے خدا نہ خواستہ اگر ڈوبے تو اکٹھے ڈوبنا ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، یہ چلا پائیں، لیکن مجھے بڑا خوف آ رہا ہے کہ یہ جو ٹیم ہے یہ کیا کر پائے گی۔ دوسرا اورنگزیب صاحب پہ آ جائیے۔ اورنگزیب صاحب مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو معیشت کی باغ دوڑ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہوگی، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ بزنس کونسل کے زیر اہتمام یہ سارا کچھ ہوگا، جیسے کہ جھگڑا صاحب موجود ہیں کہ عمران خان صاحب کے دور میں اسٹیبلشمنٹ ہی تھی جو ملکوں سے تعلقات ٹھیک کرتی تھی، جو پیسے لاتی تھی، جو رستوں کے کانٹے چنتی تھی، جو عمران خان صاحب کے دوروں سے پہلے جایا کرتی تھی۔ پھر اب بھی مجھے لگتا ہے کہ سارا کچھ انہیں کرنا پڑے گا، یہ صرف برائے نام ہوں گے آگے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ بزنس کونسل کے انڈر آئے گے۔